أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. حضرات گرامی، محترم بزرگوں اور دوستوں اور عزیز ساتھیوں، بنو اسرائیل کا اور ان میں بھی خاص طور سے یہود، ان کی شرارتوں، ان کی ناشکری اور ان پر اللہ کی طرف سے جو متعدد عجیب و غریب اور بڑے انعامات کیے گئے، ان کا تذکرہ یہ کے بعد دیگرے ہو رہا ہے۔ اس سے پہلی آیت کے اندر جو اس رکوع کی پہلی آیت ہے، اس میں ایمان والوں کے لیے اور یہود و نصارہ وغیرہ میں سے جو ایمان لانے والے اور آخرت کے دن پر یقین رکھنے والے، ان کے لیے اجر عظیم کی خوشخبری سنائی گئی تھی۔ اب یہاں آگے اللہ تعالیٰ یہ بتلانا چاہ رہے ہیں کہ اللہ کی اطاعت کرنے والے اور ماننے والے دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ جو محبین مخلصین ہوتے ہیں، وہ بغیر کسی اکراہ کے، بغیر کسی جبر کے، وہ اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں محض اپنے نفس کی رغبت اور شوق کی بنا پر اللہ کی رضا کے لیے لگ جاتے ہیں۔ اس کے بالمقابل کچھ وہ لوگ بھی ہوتے ہیں جو اپنے نفس کی رغبت اور شوق سے اطاعت خداوندی نہیں کرتے، بلکہ ان کے اوپر جب کوئی بوجھ ڈالا جائے، ان کو جبر کیا جائے، مجبور کیا جائے، کسی مشقت کو ان کے اوپر مسلط کیا جائے، تب ان کے اندر اطاعت اور فرما برداری کا خیال پیدا ہوتا ہے۔ ورنہ اگر وہ نارمل حالت میں ہو تو ان کے نفسانی شوق اور طبیعت کی بنیاد پر اللہ کی اطاعت کا خیال نہیں آتا۔ آگے یہ متنبہ فرما رہے ہیں کہ بنو اسرائیل، یہود، یہ انہی لوگوں میں سے تھے جو اپنی رغبت، اپنے نفس کے شوق سے اطاعت کرنے والے نہیں تھے۔ یہ جب ان کو مجبور کیا جائے، کسی مصیبت میں ان کو مبتلا کیا جائے، تب یہ عمل کا اقرار کرتے تھے اور وعدہ کرتے تھے۔ اس آیت کے اندر ان کی اسی عادت اور روش کے پس منظر میں ایک واقعے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ بنو اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ مطالبہ کیا
کہ آپ پروردگار کی طرف سے کوئی ایسی کتاب، کوئی نوشتہ لے آئیے ہمارے لیے جس میں ہمارے لیے زندگی گزارنے کا سلیقہ ہو، طریقہ ہو، ہم اس کے مطابق زندگی گزاریں، اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کریں۔ چنانچہ جب ان کو تورات دی گئی اور یہ حکم دیا گیا کہ یہ تمہارے خواہش اور مطالبے کے مطابق یہ کتاب تم کو دی جا رہی ہے، اس میں خدائی احکام ہیں، تم اس کے مطابق عمل کرو، اگرچہ یہ احکام تمہارے نفس کے خلاف ہوں، تمہارے اوپر بھاری اور مشقت والے معلوم ہوں، تب بھی تمہیں انہی پر عمل کرنا ہے، تبھی تم کامیاب ہو پاؤ گے۔ لیکن جب انہوں نے تورات دیکھی اور اس کے اندر بہت سے ایسے احکام دیکھے جو ان کے نفسانی خواہش اور مزاج کے خلاف تھا، تو ان لوگوں نے انکار کر دیا کہ بھائی اس پر تو ہم سے عمل نہیں ہو سکے گا، ہم نہیں مانیں گے، ہم اس پر عمل نہیں کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ پہاڑ کو اٹھا کر ان کے اوپر لٹکا دیجئے، اور پھر ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ ماننے کا اقرار کرتے ہیں یا نہیں، اگر کرتے ہیں تو ٹھیک، ورنہ پہاڑ ان کے اوپر چھوڑ دیجئے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت میں سب کچھ ہے، وہ جس نے مضبوط پہاڑوں کو زمین پر جمع کر زمین کی حرکت کو روکے رکھا ہے، بلا شبہ وہ ذات اس بات پر قادر ہے کہ وہ اتنے عظیم اور مضبوط پہاڑ کو زمین و آسمان کے بیچ کی فضا میں یوں ہی لٹکا دے، نہ آسمان سے اس کا کوئی سپورٹ ہو، نہ زمین پر اس کا کوئی ٹھہراؤ ہو، فضا کے اندر بلا شبہ وہ لوٹانے پر قادر ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حکم خداوندی کے مطابق کوہ طور کو اٹھا کر ان بنو اسرائیل کے اوپر، یہود کے اوپر لٹکا دیا اور کہا کہ اگر مانتے ہو تمام تورات کے احکام کو تو ٹھیک، ورنہ ابھی یہ پہاڑ تمہارے اوپر چھوڑ دیا جائے گا۔ جب اس حالت میں دیکھا اور انہیں بالکل یقین ہو گیا کہ اب تو ہماری ہلاکت یقینی ہے، بھلا پہاڑ اوپر اور بلندی سے کوئی معمولی سا ڈھیلا بھی گرتا ہے تو سر میں شدید چوٹ پہنچا دیتا ہے، یہ اتنا مضبوط پہاڑ تو ہم تو پیس جائیں گے، پتہ بھی نہیں چلے گا ہمارے جسم کے کسی ذرے کا۔ تو وہ مارے ڈر کے فوراً انہوں نے اقرار کر لیا کہ ہم اقرار کرتے ہیں، ہم ایمان لاتے ہیں، اور اس کے مطابق تورات کے اندر جو کچھ احکام ہیں ہم اس کے مطابق عمل کریں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جبریل کو حکم دیا، اس کو ہٹا دیا گیا اور کوہ طور اپنی جگہ پر رکھ دیا گیا۔ تو یہ بنو اسرائیل وہی لوگ تھے جو اپنی طبیعت اور اپنے نفس کے رغبت کی بنا پر اطاعت نہیں کرتے، انکار کرتے تھے۔ جب اتنی بڑی مصیبت ان کے اوپر مسلط کی گئی تو فوراً وہ قائل ہو گئے۔ فرماتے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور یاد کرو اس وقت کو بھی جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا تھا تورات پر کہ ہر حکم پر عمل کرنے کا، لیکن انہوں نے انکار کر دیا جب مشقت بھرے احکام کو دیکھا تو۔ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور پھر ہم نے تمہارے اوپر طور پہاڑ کو اٹھا دیا، جبریل کے ذریعے اس کو اٹھا کر لٹکا دیا کہ اگر یہ نہیں مانتے ہیں تو ان کے اوپر چھوڑ کر ان کو ہلاک کر دیا جائے۔ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، لیکن جب انہوں نے مصیبت اپنے اوپر یقینی طور پر آتی دیکھ کر قائل ہو گئے، اقرار کر لیا، وعدہ کر لیا، تو اب اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت دی کہ جو کچھ ہم نے تم کو دیا ہے اس کتاب کے اندر، جو کچھ حکم ہے سب کو مضبوطی کے ساتھ پکڑنا ہے۔ ایسا نہیں کہ کچھ کو چھوڑا کچھ کو پکڑا، کہیں اپنی نفسانی اور منمانی مزاج کے مطابق کچھ داخل کر دیا۔ پوری مضبوطی اور توانائی کے ساتھ مکمل احکام تورات کو تمہیں پکڑے رہنا ہے۔ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، اور جو کچھ تورات کے اندر ہے اس کو بار بار دہرانا ہے، ایک مرتبہ اس کو دہرا کر اس پر عمل کر کے بس نہیں، بار بار اس کو دہرانا ہے، عمل کرتے رہنا ہے اور بیان کرتے رہنا ہے، تاکہ تمہاری نسلیں بھی اس کو سمجھتی اور جانتی رہیں اور اس کے مطابق عمل کریں۔ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، تب تو تم بچو گے، اگر ایسا کرو گے تبھی تم اللہ کے عذاب سے اور اس کے جلال سے بچ پاؤ گے، اگر جہاں تم نے تورات کو چھوڑا تو پھر ہلاک کر دیے جاؤ گے۔ یہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو یہود تھے ان کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے، اور ظاہر ہے کہ وہ
موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں وہ یہود نہیں تھے بلکہ ان کے آباء و اجداد تھے۔ یہ تو آپ کے زمانے میں ان کی نسل کے لوگ تھے، تو ان کی نسل کے لوگوں کو ان کے آباء و اجداد کا رویہ دکھلایا گیا ہے کہ انہوں نے یہ کیا اور ہم نے ان کے اوپر مصیبت مسلط کی، تو انہوں نے ماننے کا اقرار کیا، اور پھر ہم نے ان سے یہ عہد کیا تھا کہ اس کو تورات کو مضبوطی سے پکڑنا ہے اور بار بار اس کو دہراتے رہنا ہے۔ اور اسی تورات کے احکام میں ایک حکم یہ بھی تھا کہ ایک زمانے میں، آخر زمانے میں، نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوں گے، تو پھر ان کے اوپر ایمان لے آنا ہے، ان کی نبوت کے مطابق عمل کرنا ہے۔ اب وہ دور تم لوگوں نے پایا ہے، اگر تم اس نبوت کے اوپر ایمان نہیں لائے، آپ کا یقین نہیں کیا، آپ کے مطابق عمل نہیں کیا، تو تمہارا تورات کو مضبوطی سے پکڑنا صادق نہیں آئے گا۔ بار بار تورات کا مذاکرہ کرنا، اس کی یاد دہانی کرنا، اس پر تمہارا عمل نہیں ہوگا۔ تو جیسے وہ نافرمانی کر کے اور پہاڑ جب ہٹایا گیا اور دوبارہ پھر انہوں نے عہد شکنی کی، تو اللہ تعالیٰ نے دوسرے عذاب کے ذریعے ان کو ہلاک کیا۔ تو اگر تم بھی نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاؤ گے، تو گویا تم نے تورات کو اپنے باپ داداؤں کی طرح تم نے بھی نہیں پکڑا، تم نے بھی تورات کو نہیں دہرایا، اس لیے تم بھی عذاب سے اللہ کے نہیں بچ پاؤ گے۔ تمہارے بھی بچنے کی اب یہی ایک صورت ہے کہ تم اس آخری نبی کو تسلیم کر لو اور ان کی تعلیم اور نبوت کے مطابق زندگی گزارو۔ کہتے ہیں ثم تولیتم من بعد ذلک، پھر تم لوگ اس کے بعد پھر گئے۔ پہاڑ سر کے اوپر مسلط تھا تو اقرار کر لیا، اور جب پہاڑ ہٹا دیا گیا تو کچھ دنوں کے بعد پھر وہ پھر گئے، پھر جو احکام نفس کے خلاف تھے اس کو چھوڑنے لگے اور مرمانی زندگی گزارنے لگے۔ اللہ فرماتے فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اگر اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی خاص رحمت تمہارے اوپر نہ ہوتی تو تم سب کے سب ہلاکت پانے والوں میں سے ہوتے، ہلاک لوگوں میں سے ہوتے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا تو یوں ہی ایک بار کی غلطی پر تم کو ہلاک کر دیتا، تباہ کر دیتا، لیکن یہ اللہ کا خصوصی فضل اور رحم تھا کہ تم نے اقرار کیا عمل کرنے کا، تو اللہ نے مصیبت کو فوراً ہٹا دیا، ورنہ اللہ قادر تھا کہ فوراً تمہارے اوپر پہاڑ کو گرا کر پیس دیتا تمہارے آباء و اجداد کو، تو آج تم بھی موجود نہ ہوتے جو تم ان کی نسل سے چلے ہو۔ تو یہ اللہ کا خاص فضل اور اس کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فوری طور پر تم کو عذاب میں مبتلا نہیں کیا، بلکہ تمہارے اوپر سے عذاب کو ہٹا کر تم کو مہلت دی۔ اب آج تم کو ایک مرتبہ پھر مہلت مل رہی ہے، یہ آخری نبی تمہارے سامنے، ان کو تسلیم کر لو، ورنہ نتیجے کے اعتبار سے انجام تمہارا بھی وہی ہوگا جو تمہارے اس وقت کے آباء و اجداد کا ہوا۔ اور ایک واقعہ پچھلے زمانے کے لوگوں کا، انہی کے آباء و اجداد کا، جو اللہ کے حکم عدولی اور نافرمانی کا تھا، اور پھر ان کا انجام کیا ہوا، بطور مثال اور نمونہ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے یہودیوں کو یاد بھی دلا رہے ہیں۔ ان کو معلوم تھا کہ ہاں ہمارے آباء و اجداد کی نافرمانی پر ان کا یہ انجام ہوا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ خصوصی طور پر ان کو یاد بھی دلا رہے ہیں، فرما رہے ہیں وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ، اور تم لوگوں کو خوب معلوم ہے ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے سنیچر کے دن کے بارے میں زیادتی کی، سنیچر کے دن کے بارے میں اپنی حد سے آگے بڑھے، جس حد پر اللہ نے ان کو رکھا تھا وہاں سے آگے بڑھ گئے، اور پھر ان کا انجام کیا ہوا۔ اللہ فرما رہے ہیں نبی کے زمانے کے یہودیوں سے کہ تمہیں خوب معلوم ہے۔ وہ کون تھے؟ یہ داؤد علیہ السلام کے زمانے کے لوگ تھے۔ داؤد علیہ السلام بھی بنو اسرائیل کے نبی تھے، اسی یہودیوں کے ہی نبی تھے۔ داؤد علیہ السلام کے زمانے میں دریائے نیل کے کنارے پر ایک گاؤں آباد تھا، وہاں جو یہودی آباد تھے داؤد علیہ السلام وہاں کے نبی تھے۔ بنو اسرائیل ایک بڑا قبیلہ تھا، موسیٰ علیہ السلام پورے بنو اسرائیل کے نبی تھے، لیکن اس کے بعد مختلف قبیلوں کے الگ الگ نبی بھی آتے تھے، ایک شہر کے الگ، ایک قبیلے کے الگ۔ یہ صرف ہمارے نبی آخر الزماں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت، آپ کی فضیلت اور آپ کا کمال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو تمام دنیا والوں کے لیے، اور صرف آپ کے زمانے کے دنیا والے نہیں، اب قیامت تک جتنے پیدا ہوں گے دنیا کے کسی بھی کونے میں، چاہے شہر میں، جنگل میں،
بیابان میں کہیں بھی وہ سب کے نبی ہیں، ورنہ آپ سے پہلے جو انبیاء ہوتے تھے وہ کسی خاص گاؤں کے ہوتے تھے، کسی خاص خاندان کے ہوتے تھے۔ تو داؤد علیہ السلام دریا کے کنارے آباد ایک گاؤں کے نبی تھے، اور ان کے ذریعے ان گاؤں والے اس وقت کے یہودیوں کو یہ پیغام تھا کہ یہ اس دریا سے سنیچر کے دن میں مچھلی کا شکار نہیں کریں گے۔ مچھلی کا شکار سنیچر کے دن کے لیے ممانعت تھی، باقی اور 6 دن کرنے کی اجازت تھی۔ اب اللہ تعالیٰ نے ایک طرف یہ حکم دیا اور پھر دوسری طرف ان کے سامنے ایک آزمائش پیش کی۔ آزمائش میں ان کو ڈالنا چاہا کہ دیکھیں وہ اس آزمائش اور امتحان میں کامیاب ہوتے ہیں یا پھسل جاتے ہیں۔ اب ہوا یہ کہ باقی جو 6 دن شکار کرنے کے تھے اس دن پورے دریا میں ایک مچھلی بھی نہیں رہتی تھی، اور سنیچر کا دن جس میں منع تھا، اللہ کا حکم تھا، اس دن خوب مچھلیاں بھری پڑی رہتی تھی۔ اب ایک بار دیکھا، 2 بار دیکھا، وہ اس آزمائش کے اندر پھسلنے لگے۔ 3 گروہ کے اندر لوگ بڑھ گئے، اس میں سے ایک گروہ نے اب ہیلے بازی اور چال بازی شروع کی کہ اس دریا سے متصل چھوٹے چھوٹے گڈھے کھودتے تھے اور پھر ایک نالی بنا دیتے تھے کہ اس نالی سے پانی اور کچھ مچھلیاں اس چھوٹے گڈھے میں آ جائیں۔ جب خوب مچھلیاں اس چھوٹے گڈھے میں آ جاتی تھی تو اب وہ نالی کو بند کر دیتے تھے تاکہ اس گڈھے سے اب بڑے دریا میں وہ جا نہ سکیں۔ اسی چھوٹے گڈھے میں رہیں گی تو سنیچر کے بعد جو اگلا دن ہوگا ہم اس چھوٹے گڈھے سے تمام مچھلیوں کو پکڑ لیں گے۔ یہ اللہ کے حکم کے ساتھ مذاق تھا اور کھلواڑ تھا۔ یہ ایک گروہ کرتا تھا۔ اس کے علاوہ دوسرے 2 گروہ تھے۔ ایک گروہ وہ تھا جو ان کو منع کرتا تھا کہ بھائی اللہ نے سنیچر کا دن مچھلی شکار کرنے سے منع کیا ہے، یہ اللہ کے حکم کا استہزاء، یہ بھی ممانعت میں داخل ہے، مت کرو، لیکن وہ لوگ نہیں مانتے تھے۔ اور تیسرا ایک گروہ تھا جو خود شکار نہیں کرتا تھا اور اس طرح گڈھا کھودنے کی ہیلہ بازی بھی نہیں کرتا تھا اور ان کو منع بھی نہیں کرتا تھا۔ پھر اس کے بعد جو وہ طبقہ تھا جو شکار نہیں بھی کرتا تھا اور ان کو منع بھی کرتا تھا کہ ایسا مت کرو، ان لوگوں نے ان شکار کرنے والے اور اپنے درمیان گاؤں کو 2 حصے میں بانٹ دیا اور ایک لمبی دیوار اپنے اور ان کے درمیان کھینچ دی تاکہ ہم ان سے الگ رہیں، کوئی عذاب آئے تو ہم اس میں نہ پھنسیں۔ اور دیوار کے درمیان ضرورت کے وقت آنے جانے کے لیے دروازہ بھی رکھا ہوا تھا۔ اور وہ پھر بہرحال اپنی اسی حرکت پر، اسی ہیلہ بازی پر قائم رہے۔ اور ایک اور طبقہ جو شکار نہیں کرتا تھا لیکن ان کو منع بھی نہیں کرتا تھا، وہ بھی انہی کے ساتھ تھا۔ بالآخر حضرت داؤد علیہ السلام نے ان کے اوپر لعنت کی بد دعا فرمائی کہ بار بار کے باوجود یہ جب نہیں آ رہے ہیں اور منع کرنے والے لوگ گاؤں کا بٹوارا اور احاطہ کھڑا کر کے اپنے کو الگ کر لیا، تو اب داؤد علیہ السلام کے ذریعے ان پر لعنت کرائی گئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا، ان شکار کرنے والوں سے اور ان لوگوں سے جو ان کے ساتھ تھے اور ان کو منع بھی نہیں کرتے تھے، فرمایا فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان سے کہا کہ تم لوگ ذلیل بندر بن جاؤ، اور دفعتاً سب بندر کی شکل میں تبدیل ہو گئے۔ ایک تیسرا طبقہ جو گاؤں کا بٹوارا کر کے دیوار کے پیچھے ہو گیا تھا، ان لوگوں کو محسوس ہوا کہ گاؤں میں کوئی ہے نہیں، کیا کسی کی چہل پہل، آواز کچھ بھی محسوس نہیں ہو رہا ہے۔ وہ گاؤں کی طرف گئے تو کوئی نظر نہیں آیا، اور دیکھا کہ سب کے گھروں کے دروازے بھی بند۔ دروازے کھول کر جب اندر گھس کے دیکھا کہ سب بندر کی شکل و صورت میں موجود ہیں، تو ان لوگوں نے ان سے کہا کہ کیا ہم نے تم لوگوں کو منع نہیں کیا تھا کہ ایسی حرکت مت کرو، اللہ کا عذاب آئے گا؟ تو انہوں نے سر ہلایا کہ ہاں آپ نے منع کیا تھا۔ پھر اس کے بعد 3 دن کے بعد وہ سب جو بندر کی شکل میں مسخ کیے گئے تھے سب ہلاک کر دیے گئے، ختم کر دیے گئے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا ایک عذاب آیا تھا اللہ کے حکم کے ساتھ کھلواڑ کرنے پر۔ تو نبی کے زمانے کے یہودیوں کو اللہ تعالیٰ نے یاد دہانی کرائی کہ تمہیں خوب معلوم ہے ان لوگوں کا حال جنہوں نے سنیچر کے دن کے بارے میں، اللہ کے حکم کے بارے میں حد سے آگے بڑھے ہیں، جو حد سے تجاوز کرنے والے ہیں، اور ہم نے ان سے کہا تھا کہ تم ہو جاؤ ذلیل بندر۔ چنانچہ وہ سب کر دیے گئے اور 3 دن کے بعد ہلاک ہو گئے۔ جو قومیں اللہ تعالیٰ بطور عذاب کے مسخ کرتے ہیں، جن کی شکلیں بگاڑتے ہیں، سور بنا دیا، بندر بنا دیا، مختلف قوموں کے ساتھ یہ معاملہ اللہ تعالیٰ نے عذاب کا اور اپنے غضب کا کیا ہے۔
یہ نسلیں جو مسخ شدہ لوگوں کی 3 دن سے زیادہ وہ زندہ نہیں رہتے اور ان کی نسل نہیں چلتی۔ لہذا یہ جو کہا جاتا ہے عام طور پر عوامی زبان میں کہ یہ جو آج کل ہمارے زمانے میں بندر ہیں یہ وہی بنو اسرائیل کی نسل سے ہیں جو بندر میں تبدیل کیے گئے تھے، یہ غلط ہے۔ مسخ شدہ قوم جو انسان عذاب کے طور پر مبتلا ہوئے ہیں کسی اور مخلوق کی شکل میں، وہ 3 دن تک زندہ رہتے ہیں، اس کے بعد فنا ہو جاتے ہیں، ان کی نسل نہیں چلتی۔ یہ ہمارے زمانے کے جو بندر ہیں یہ مستقل اللہ تعالیٰ کی 18,000 مخلوقات میں سے ایک مستقل مخلوق ہیں۔ اب مسخ کی بات آئی ہے تو مسخ کے بارے میں یہ ذکر کر دیا جائے کہ مسخ اللہ تعالیٰ 3 طریقے سے فرماتے ہیں۔ ایک مسخ ہوتا ہے بالکل حقیقت بدل جاتی ہے، ایک چیز گوشت ہے اس کو اللہ تعالیٰ بدل دیں پتھر بن جائے، لکڑی ہے اس کو بدل دیں اینٹ بن جائے، پتھر بن جائے، لوہا بن جائے، انسان کا ڈھانچہ بدل دیں پتھر بن جائے مثلا، یہ ہے مسخ حقیقی کہلاتا ہے، حقیقی طور پر بدل دینا۔ اور ایک ہوتا ہے مسخ صوری، یعنی صورت اور شکل صرف کسی اور مخلوق کی کر دی جاتی ہے، اندر کی باقی تمام خاصیات جو جس حال پر انسان پہلے تھا وہی باقی رہتا ہے۔ چنانچہ داؤد علیہ السلام کی یہ جو قوم مسخ کی گئی تھی ان کا صورتاً مسخ ہوا تھا، یہ ظاہری ان کا تمام ڈھانچہ شکل و صورت سب بندر کا بنا دیا گیا تھا، لیکن ان کی سوچ سمجھ، لوگوں کو دیکھ کر پہچاننا، باتوں کو سمجھنا، اپنی بات کو کہنا، یہ تمام چیزیں انسانی سب ان کے اندر باقی تھی۔ تبھی تو جب وہ دوسرے گاؤں کے لوگوں نے آ کر ان سے کہا کہ کیا ہم نے تم کو منع نہیں کیا تھا، تو وہ ان کی بات سمجھ گئے اور سر ہلایا کہ ہاں آپ نے منع کیا تھا۔ تو یہ صورتاً مسخ ہوتا ہے۔ اور ایک ہوتا ہے مسخ معنوی، یہ بہت ہی خطرناک ہے، اللہ نہ کرے اس میں ہم سب ملوث ہو سکتے ہیں، اس میں تو آدمی احساس بھی نہیں کر پائے گا کہ ہم مسخ ہو گئے، ظاہر بھی ٹھیک ہے اور سوچنے سمجھنے کی تمام صلاحیتیں بھی سب کچھ ٹھیک ہیں، لیکن اندر کے جو اعلیٰ انسانیت کے اوصاف ہونے چاہیے وہ بدل کر اس کے بالمقابل حیوانیت کے اوصاف آ جائے۔ مثلا ایک کامل ایمان والے انسان کے اندر قناعت ہونا چاہیے، جو تھوڑی سی روزی حلال اللہ تعالیٰ دے دے اس پر قناعت ہو، یہ انسانیت کے کمال کی صفت ہے۔ اگر ہمارے اندر یہ صفت نکل کر حرص اور لالچ آ گئی تو گویا ہماری معنوی طور پر اندر کی صفات مسخ ہو گئی۔ تواضع ہونی چاہیے تھی، تکبر آ گیا، دل میں ایمان ہونا چاہیے تھا، کفر آ گیا، احکام الہی اور تمام مذہبی شخصیات اور شرائع انبیاء اور صحابہ سب کی عظمت اور احترام دل کے اندر ہونا چاہیے تھا، کسی کی تحقیر اور تنقیص دل میں آ گئی۔ ہم ظاہر میں بھی اس سے ٹھیک نظر آ رہے ہیں اور ہمارے انسانی عقل و شعور سب ٹھیک نظر آ رہا ہے، لیکن دل کا ذرا سا قبلہ بدلا، ہم معنوی طور پر مسخ ہو گئے، اور اس پر بھی شدید گرفت ہوتی ہے، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ اور اس میں خطرناک پہلو یہ ہے کہ آدمی کو احساس بھی نہیں ہوتا کہ ہم مسخ ہو گئے، شکل مسخ کر دی جائے تو نظر آ رہا ہے کہ انسان بندر ہو گیا، اور ایک چیز گوشت بدل دیا جائے پتھر ہو جائے وہ بھی نظر آ رہا ہے، لیکن سب کچھ وہی ہے، لیکن اندر سے کچھ خیالات بدل گئے ہیں، تکبر آ گیا ہے، حرص آ گیا ہے، یا احکام شرع کی خفت آ گئی ہے، توہین آ گئی ہے، یا اور بھی جو ایک اعلیٰ انسان کے اندر اور ایک کامل ایمان والے کی جو اعلیٰ صفات قرآن و حدیث کے اندر بیان کی گئی ہیں، ان خوبیوں و صفات کے اپوزٹ اور مخالف صفت اگر آ جائے یہ بھی ایک طرح کا مسخ ہے، اور یہ بہت خطرناک ہے۔ اس لیے ہم سب کو ہم وقت احکام شرع کے آگے اپنے آپ کو جھکانے کی اور وہ تمام خوبی اور کمالات جو ایک کامل مومن سے چاہی جا رہی ہیں اپنے اندر پیدا کرنے کی، اور برابر جانچنے کی فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ کہیں اس کے خلاف صفت ہمارے اندر خدا نہ کرے نہیں آ گئی، اور ہم معنوی طور پر مسخ تو نہیں ہو گئے، جس پر دنیا میں اگر گرفت نہ نظر آئی آخرت میں تو بہرحال گرفت ہوگی، تکبر پر ہوگی، عناد پر ہوگی، حسد پر ہوگی، اور دنیا کی حد سے آگے بڑھ کر بیجا حرص پر ہوگی۔ اسی طرح انبیاء، صحابہ، اولیاء اور علماء ربانیین کی توہین و تخفیف پر ہوگی، اور تمام احکام شرعیہ کی تخفیف پر، ان کی تحریف پر، تبدیلی پر، جتنی خرابیاں یہ سب پر جو معنوی طریقے سے اگر یہ
عادت اور خیال دل کے اندر آ جائے، یہ ایک معنوی مسخ ہے، ان سب پر بھی آخرت میں سزا ہوگی۔ اس لیے اس کا جائزہ لینے کی بھی ضرورت ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ ان مسخ کی ان تینوں صورتوں سے ہم سب کو ہمیشہ کے لیے محفوظ فرمائے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا۔ یہ ہم نے سنیچر کے دن جو مچھلی کے شکار کے بارے میں جنہوں نے زیادتی کی، اللہ کے حکم کے ساتھ کھلواڑ اور ہیلا بازی کی، ان کو بندر کی شکل میں کیوں بدلا؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ دو مقصد سے۔ ایک مقصد تو یہ ہے کہ اس گاؤں کے سامنے اور پیچھے آس پاس یا بعد میں آنے والے جتنے ہیں ان میں جو مجرم اور گنہگار لوگ ہیں سب کے لیے عبرت بن جائے کہ دیکھو تم بھی اگر خدا کے مجرم بن کے رہو گے، خدا کے نافرمان بن کر رہو گے تو خدا تم کو وہی سزا دینے پر قادر ہے جو ان کو دیا۔ تو ایک تو ان کو یہ عذاب دینے کا ایک مقصد یہ تھا تاکہ دوسرے گنہگاروں کو عبرت ہو جائے، اور دوسرا مقصد تھا کہ جو نیک اور پرہیزگار لوگ ہیں، جو اطاعت گزار لوگ ہیں، ان کے لیے نصیحت ہو جائے، نصیحت کا سامان بن جائے تاکہ وہ مزید تقوی و طہارت پر اور اطاعت پر جمے رہیں، ان کو قلبی بشاشت اور شرح صدر محسوس ہو، ان کے استقامت کا ذریعہ بنے۔ فرماتے فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا، کہنا کہ پھر ہم نے اس گاؤں کو جس کو ہم نے بندر میں بدلا تھا، اس گاؤں کے آگے والے کے لیے اور پیچھے والے کے لیے، سب کے لیے ہم نے عبرت کا سامان بنا دیا۔ وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ، اور ماننے اور پرہیزگار لوگوں کے لیے نصیحت کا سامان بنایا ہے۔ اسی دو مقصد سے اللہ تعالیٰ کسی بھی قوم پر عذاب بھیجتے ہیں، گناہ گاروں کے لیے عبرت بن جائے تاکہ وہ گناہ سے باز آ جائیں، نیکوکاروں کے لیے نصیحت بن جائے تاکہ وہ نیکی پر مزید استقامت اور شرح صدر کے ساتھ جمے رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو بھی اس طرح کے واقعات یا جو بھی اللہ تعالیٰ کے اس کے علاوہ اور بھی سزا کے واقعات ہیں، ہم سب کے لیے عبرت بھی بنائے اور نصیحت بھی بنائے، اور اپنی اطاعت پر استقامت کے ساتھ اور اپنی رضا کے جذبے کے ساتھ ہم سب کو، ہماری نسلوں کو موت تک جمائے رکھے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔